बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का ताल्लुक़ है तो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा रोब और शर्फ वक़ार दे रखा था कि लोग ज़्यादती की जुर्रत ना कर पाते थे। मज़ीद बरा आपको अबू तालिब की हमायत व हिफाजत भी हासिल थी। वो कुरैश के एक अजीम सरदार थे, उनकी बात मानी जाती थी और उनकी ज़िम्मेदारी का एहतराम किया जाता था। उसे तोड़ने की जुर्रत किसी में न थी। ये बनु अब्द मनाफ के चोटी के इंसान थे और कुरैश बल्कि सारा अरब इस ख़ानदान को इज़्ज़त व एहतराम की नज़र से देखता था। इसलिए आपके इस तल्लुक़ से मुशरिकीन मजबूर थे कि कोई पुरअमन कदम उठाएं। चुनांचे उन्होंने अबू तालिब से गुफ्त व शुनीद का रास्ता अपनाया, मगर किसी कदर सख्ती और चैलेंज के साथ। कुरैश के अशराफ अबू तालिब के पास आए और उनसे कहा, आपका भतीजा हमारे खुदाओं को बुरा भला कहता है, हमारे दीन पर ऐब लगाता है, हमें बेवकूफ़ ठहराता है और हमारे बाप दादा को गुमराह कहता है। लिहाजा या तो आप इसे रोकें या हमारे और इसके बीच से हट जाएं, क्योंकि आप भी तो हमारी ही तरह इससे अलग दीन पर कायम हैं। हम इससे निमट लें। जवाब में अबू तालिब ने नरमी से बात की और उन्हें खुश असलूबी से वापस कर दिया। चुनांचे वो वापस चले गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के दीन पर खुल्लम खुल्ला कारबंद रहकर उसकी तबलीग करते रहे। मगर जब कुरैश ने देखा कि नबी अकरम अपने काम और अपनी तबलीग में लगे हुए हैं तो वो मज़ीद सब्र न कर सके। उन्होंने बाहम बड़ी चेमगोइयाँ और शिकवे किए। फिर अबू तालिब के पास जाकर अर्ज़ गुज़ार हुए, अबू तालिब, आप हम में उम्र सीधा हैं और शर्फ व मंज़लत रखते हैं। हमने आपसे अर्ज़ की थी कि अपने भतीजे को मना करें, मगर आपने मना नहीं किया। लिहाजा हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे बाप दादा को बुरा भला कहा जाए, हमें बेवकूफ़ करार दिया जाए और हमारे माबूदों पर ऐब लगाए जाएं। लिहाजा आप या तो उसे मना करें या फिर हम आपके और उसके मुकाबले के लिए निकल आएंगे और उस वक़्त तक नहीं टलेंगे जब तक कि एक फ़रीक़ का ख़ात्मा ना हो जाए। ये कहकर वो लोग वापस चले गए। अबू तालिब को ये धमकी और चैलेंज बड़ा भारी महसूस हुआ। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाकर उनकी बात सुनाई और कहा, आप मुझ पर और अपने आप पर रहम करो और मेरी ताकत से ज़्यादा मुझ पर बोझ ना डालो। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ये कमज़ोरी देखी तो फरमाया, चचा जान, वल्लाह अगर ये लोग मेरे दाएं हाथ पे सूरज और बाएं हाथ पर चाँद भी रख दें तो मैं इस काम को छोड़ दूं तब भी छोड़ नहीं सकता, यहाँ तक कि या तो अल्लाह इस दीन को गालिब कर दे या मैं इसी राह में मारा जाऊँ। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू निकल आए। ये देखकर अबू तालिब की मोहब्बत और क़ुव्वत इरादी पलट आई। उन्होंने कहा, भतीजे, जाओ, जो करना है करो, जो कहना है कहो, वल्लाह मैं तुम्हें कभी किसी भी वजह से छोड़ नहीं सकता। कुरैश ने देखा कि उनकी धमकी कारगर नहीं हुई, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना काम जारी रखे हुए हैं और अबू तालिब उनकी मदद पर डटे हुए हैं, जिसका मतलब यह है कि उनको अपने भतीजे की मदद के मुकाबले में कुरैश की अदावत और जुदाई मंजूर है और वो लड़ने भिड़ने के लिए तैयार हैं। इसलिए कुरैश को ज़रा तवक्कुफ़ तअम्मुल करना पड़ा और वो देर तक मशवरा करते रहे। आखिर उन्हें एक अजीब व गरीब तजवीज़ सूझी। कुरैश में एक शख्स अमारा बिन वलीद था, बड़ा खूबसूरत और बांका नौजवान और जवानों का सरदार। ये लोग उसे साथ लेकर अबू तालिब के पास आए और कहा, अबू तालिब, इस नौजवान को हमसे ले लीजिए और इसे अपना लड़का करार दे लीजिए। आप इसकी मदद भी कीजिए और दियत भी लीजिए और हमें इसके बदले अपना भतीजा दे दीजिए जो आपके दीन और आपके बाप दादा के दीन का मुखालिफ है और जिसने आपकी कौम में फूट डाल रखी है और उनकी अक्लों को मऊफ करार दे रखा है। हम इसे ले जाकर कत्ल करेंगे। बस ये एक आदमी के बदले एक आदमी का मामला हुआ। अबू तालिब ने कहा, वल्लाह तुम लोग इंतहाई बुरा सौदा कर रहे हो। मुझे तुम अपना बेटा इसलिए दे रहे हो कि मैं इसे खिलाऊं पिलाऊं और मुझसे मेरा बेटा मांग रहे हो कि तुम उसे कत्ल करो। अल्लाह की कसम, ये कभी नहीं हो सकता।
جب قریش ہر طرح سے ناکام اور مایوس ہو گئے تو ان کی دھمکی کام نہ آئی، نہ سودے بازی، تو انہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دست درازی شروع کر دی اور مسلمانوں پر جو سختیاں وہ پہلے سے کرتے آ رہے تھے ان میں مزید اضافہ کر دیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حشمت و عزت اور اکرام و احترام کا بلند مقام رکھتے تھے، اس لیے آپ پر دست درازی کی جرت صرف بڑے افراد اور سرداروں نے کی۔ میاں بن خلف جب آپ کو دیکھتا تو طعن و تشنیع کرتا، آنکھیں مار مار کر ان سے اشارے کرتا اور لوگوں کو ہشکارتا۔ اسی طرح اس کا بھائی ابی بن خلف دھمکیاں دیتا ہوا کہتا، اے محمد، میرے پاس اود نامی گھوڑا ہے جسے روزانہ 3 سا خوراک کھلاتا ہوں، اس پر سوار ہو کر تجھے قتل کروں گا۔ بالآخر آپ نے فرمایا، بلکہ انشاءاللہ میں تجھے قتل کروں گا، اور ایسا ہی ہوا کہ احد میں آپ ہی نے اسے قتل کیا۔ ایک روز یہی ابی بن خلف ایک بوسیدہ ہڈی لایا اور اسے توڑ کر رسول اللہ کے چہرے کی طرف پھینک دیا۔ ایک بار عقبہ بن ابو معیط نے نبی اکرم کے پاس بیٹھ کر کچھ سنا، یہ بات اس کے دوست ابی بن خلف کو معلوم ہوئی تو اس نے عتاب کیا اور کہا، جاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر تھوک کر آؤ۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ ابو لہب تو پہلے ہی دن سے آپ کا دشمن تھا اور آپ کے در پہ آزار رہا کرتا تھا۔ اس کے 2 بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کے عقد میں نبی کی 2 صاحبزادیاں رقیہ اور ام کلثوم تھیں۔ ابو لہب نے دونوں بیٹوں سے کہا، اگر تم محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہ دو گے تو میرا تمہارا آمنا سامنا حرام ہے۔ اس کی بیوی نے بھی کہا کہ انہیں طلاق دے دو کیونکہ وہ بد دین ہو گئی ہیں، لہٰذا انہوں نے طلاق دے دی۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل عروہ بنت حرب بھی رسول اللہ کی کٹر دشمن تھیں۔ وہ کانٹے دار ڈالیاں لا کر رات کو آپ کے راستے میں ڈال دیتی کہ آپ اور آپ کے ساتھی زخمی ہو جائیں۔ اس سے سورہ تبت یدا ابی لہب وتب نازل ہونے کا پتہ چلا تو ہتھیلی میں پتھر لے کر رسول اللہ کی تلاش میں نکلی۔ آپ خانہ کعبہ کے پاس ابو بکر کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ اللہ نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، چنانچہ وہ صرف سیدنا ابو بکر ہی کو دیکھ رہی تھیں۔ کہنے لگی، تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ مجھے معلوم ہوا کہ وہ میری حجب کرتا ہے، واللہ اگر اسے پالوں تو یہی پتھر اس کے منہ پر دے ماروں۔ شاعرہ ہوں۔ اور اس کے بعد یہ کہہ کر چلی گئی، ہم نے مزمم کی نافرمانی کی، اس کی بات کا انکار کیا اور اس کے دین کو نفرت سے چھوڑ دیا۔ ابو بکر نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا اس نے آپ کو نہیں دیکھا؟ آپ نے فرمایا، وہ مجھے نہیں دیکھ سکی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نگاہ پکڑ لی تھی۔ قریش نے نبی کو گالیاں دینے اور برا بھلا کہنے کا ایک طریقہ یہ بھی ایجاد کر رکھا تھا کہ وہ آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بجائے مزمم کہتے تھے۔ معنی محمد کے بالکل الٹ ہیں۔ محمد کے معنی ہیں وہ شخص جس کی خوب تعریف کی گئی ہو، اور مزمم کے معنی ہیں وہ شخص جس کی خوب برائی کی گئی ہو۔ لیکن اللہ نے اسے آپ سے یوں پھیر دیا کہ مزمم نامی آدمی کو گالی دیتے تھے جبکہ آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اخنس بن شریک ثقفی بھی رسول اللہ پر زیادتیاں کرتا تھا، اور ابو جہل کا تو کہنا ہی کیا کہ اس نے آپ کو اللہ کی راہ سے روکنے کا بیڑا اٹھا رکھا تھا۔ وہ نبی کو اپنی باتوں سے اذیت پہنچاتا، نماز سے روکتا اور اپنی حرکتوں پر فخر و تکبر کرتا۔ ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا تو سختی پر اتر آیا اور دھمکیاں دینے لگا۔ بالآخر رسول اللہ نے اسے ڈانٹ دیا اور گلے کے پاس سے کپڑا پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے فرمایا، تیرے لیے خرابی اور خرابی ہے، پھر تیرے لیے خرابی در خرابی ہے۔ اس نے کہا، محمد مجھے دھمکیاں دے رہے ہو، واللہ تم اور تمہارا رب میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میں اس وادی یعنی مکہ کا سب سے طاقتور آدمی ہوں۔ ایک روز اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، محمد تمہارے سامنے اپنا چہرہ مٹی پر رکھتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ اس نے کہا کہ لات و عزا کی قسم، اگر میں نے اسے دیکھ لیا تو اس کی گردن روند دوں گا اور اس کا چہرہ مٹی پر رگڑ دوں گا۔ اس کے بعد اس نے رسول اللہ کو نماز پڑھتے دیکھ لیا اور اس زوم میں چلا گیا، آپ کی گردن رون دے گا۔ لیکن لوگوں نے اچانک کیا دیکھا کہ وہ ایڑیوں کے بل پلٹ رہا ہے اور دونوں ہاتھوں سے اپنا بچاؤ کر رہا ہے۔ لوگوں نے پوچھا، ابو الحکم
تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگا میرے اور اس کے درمیان آگ کی ایک خندق ہے اور ہولناکیاں اور فرشتوں کے پروں کے بازو ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے اور اس کا ایک ایک عضو اچک لیتے۔ ایسی ہی بدبختی عقبہ بن ابی معیط کے حصے میں بھی آئی۔ اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اور اس کے ساتھی بیٹھے تھے۔ کون ہے جو بنی فلاں کے اونٹ کی بچہ دانی لائے اور جب محمد سجدہ کریں تو ان کی پیٹھ پر ڈال دے؟ اس پر قوم کا بدبخت ترین آدمی عقبہ بن ابی معیط اٹھا اور اوجری لا کر انتظار کرنے لگا۔ جب آپ نے سجدہ کیا تو دونوں کندھوں کے بیچ میں ڈال دی، پھر وہ ہنسی کے مارے ایک دوسرے پر گرنے لگے۔ ادھر آپ سجدہ ہی میں رہے، سر نہ اٹھایا یہاں تک کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیں اور آپ کی پیٹھ سے اوجری دور پھینکی۔ تب آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا اے اللہ تو قریش کو پکڑ لے۔ یہ بد دعا ان پر شا گزری کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ اس شہر میں دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر آپ نے ایک شخص کا نام لے کر بد دعا کی، اے اللہ فلاں کو پکڑ لے اور فلاں کو۔ اور ہوا بھی یہی کہ وہ سب کے سب آئندہ بدر کی لڑائی میں مارے گئے۔ رسول اللہ سے استہزاء کرنے والے 5 بڑے افراد تھے: ولید بن مغیرہ مخزومی، اسود بن عبد یغوث ظاہری، ابو زمع اسود بن عبد المطلب اسدی، حارث بن قیس خزائی اور عاص بن وائل سہمی۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو بتایا کہ ان کے شر سے بچاؤ کے لیے تنہا اللہ آپ کو کفایت کرے گا۔ پھر ان میں سے ہر ایک پر ایسی بلا نازل کی جو عبرت و نصیحت سے بھرپور تھی۔ چنانچہ ولید کو چند سال پہلے سے تیر کی ایک خراش لگی تھی جو بالکل معمولی تھی، لیکن جبرائیل نے اس خراش کے نشان کی طرف اشارہ کر دیا تو وہ پھوٹ پڑی اور کئی سال شدید تکلیف پہنچانے کے بعد جان لیوا ثابت ہوئی۔ اسی طرح سے اسود بن عبد یغوث کے سر کی طرف سیدنا جبریل نے اشارہ کیا تو اس کو پھوڑے نکل آئے اور انہی پھوڑوں سے اس کی موت واقع ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ اسے لو لگ گئی تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جبرائیل نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا جس سے اسے استسقاء کی بیماری ہو گئی اور پیٹ اس قدر پھول گیا کہ بالآخر وہ اسی سے مر گیا۔ اسود بن عبد المطلب نے جب رسول اللہ کو اذیتیں پہنچا کر بہت تنگ کر دیا تو آپ نے بد دعا کی، اے اللہ اس کی نگاہ چھین لے اور اسے لڑکے سے محروم کر دے۔ چنانچہ سیدنا جبرائیل تشریف لائے اور اس کے چہرے پر کانٹے دار پتے یا ڈالی سے مارا تو اس کی نگاہ جاتی رہی، پھر اس کے لڑکے کو مارا تو وہ مر گیا۔ عاص بن وائل ایک کانٹے دار درخت پر بیٹھ گیا، اس کا کانٹا پاؤں کے تلوے میں چبھ گیا، اس کا زہر سر تک دوڑ گیا یہاں تک کہ وہ اسی زہر سے مر گیا۔ یہ ان سختیوں کا ایک مختصر سا خاکہ ہے جو کھلم کھلا تبلیغ کے نتیجے میں رسول اللہ اور مسلمانوں پر ٹوٹ پڑی تھیں۔ اس پیچیدہ صورتحال کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 قدم اٹھائے۔ یہ 2 قدم تھے دار ارقم اور ہجرت حبشہ۔ اس پر آئندہ بات کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔